بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ یوٹیوب چینل پر آپ میرے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں پختونوں کے ساتھ اس وقت جو ناروا سلوک جاری ہے اور جس طریقے سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک طریقہ ہم یہ کہیں کہ دہشت گردوں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اور یہ سب کچھ حکومت کے تحت ہو رہا ہے، حکومت ہی سب کچھ کر رہی ہے، کوئی باہر سے لوگ نہیں آئے ہوئے۔ یہ ویڈیوز بڑی عام ہو گئی ہیں، وہاں پہ اب اٹھا کے لوگوں کو تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جو پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کارکنان تھے، ان کے جب رشتہ دار ملاقات کے لیے پہنچے پشاور سے، ان کو پکڑا گیا۔ پھر جب ایک روز پہلے جن ریڑیبانوں کو اٹھایا گیا، جن ہوٹلوں کے سٹاف کو اٹھایا گیا تھا، ان کے رشتہ دار جب اپنے پیاروں کا پوچھنے گئے، ان سب کو بھی روک کے، ان کے شناختی کارڈ لے کے، ان کے چہروں پہ کالے کپڑے ڈال کے ان کو دہشت گردوں کی طرح عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ اب تک ہزاروں لوگ، یہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ہزاروں لوگ گرفتار ہیں، غیر قانونی طریقے سے گرفتار ہیں، غیر آئینی طریقے سے گرفتار ہیں۔ ایک لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے، ایک جو مخصوص زبان بولنے والوں کے لیے اسلام آباد کو ناقابل رہائش زون بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے اسلام آباد پر کسی خاص زبان بولنے والی قوم کا حق ہے، اور جو پشتو بولنے والے ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، وہ اسلام آباد میں رہائش کے حقدار نہیں ہیں، اور انہیں کوئی حق نہیں کوئی اسلام آباد آئے اور یہاں پہ رہیں۔ یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو نفرت صحیح، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو مخاصمت صحیح، تو پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی مخالفت صحیح، تو کیا آپ سزا پوری پختون کمیونٹی کو دیں گے، پوری پختون قومیت کو دیں گے؟ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چیز پختون قوم پھر کبھی نہیں بھولے گی۔ سب کچھ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کر رہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے پروگرام پہ کھل کے یہ کہا کہ یہ ریاست نہیں کر رہی، یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، یہ وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ اور انہوں نے وفاقی حکومت کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں میں اگر شرم ہو، اگر تھوڑی سی بھی آپ میں غیرت ہو، تو آپ پھر آن کریں کہ یہ کارروائیاں ہم کر رہے ہیں، آپ کیوں ریاست کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ فیصل واوڈا کی بقول مسلم لیگ نون واردات خود کر کے اب اس کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پختونوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ اسی طرح جو اسلام آباد کے بڑے بڑے اینکرز ہیں، وہ کھل کے کہنے لگے ہیں کہ انتہائی زیادتی ہونے لگی ہیں۔ محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ سید پور کے شینواری ہوٹل کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک ہی گھنٹے میں اس کے پورے سٹاف کو اٹھا لیا گیا، ریڈی بان اٹھائے جا رہے ہیں، مزدور اٹھائے جا رہے ہیں، حلیے سے جو پٹھان نظر آئے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بالکل وہی کہ صورتحال ہے جو بلوچستان میں بی ایل اے والے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بی ایل اے والے جس طریقے سے شناختی کارڈ چیک کر کے پنجابی باشندوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اسی طرح اب اسلام آباد کی وفاقی پولیس جو وفاقی حکومت اور خاص طور پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے ماتحت ہے، وہ شناختی کارڈ چیک کر کے پختونوں کو گرفتار کر رہی ہیں۔ کیا ہم پختونوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ، یہ پختون کیا اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کے لیے پختونوں کی قربانیاں نہیں ہیں؟ جب ریاست نے پالیسی بنائی اور افغانستان کی لڑائی میں حصہ ڈالا، تو اس کا سب سے زیادہ خمیازہ آج بھی پختون بھگت رہے ہیں۔ ہمارے صوبے میں جس طرح افغان مہاجرین کے ریلے آئے، جس طریقے سے سیلاب آیا، جس طریقے سے ہمارے انفراسٹرکچر کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے معاشرت کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے سماج کو نقصان پہنچا، وہ کسی اور صوبے نے برداشت نہیں کیا۔ اور اس کے باوجود آج انہی پختونوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کی مذمت تقریباً تمام پارٹیاں کر چکی ہیں۔ قومی وطن پارٹی کر چکی ہے، عوامی نشر پارٹی کر چکی ہے، جماعت اسلامی کر چکی ہے، جے یو آئی کر چکی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس اعلیٰ سطح پر یہ چیز اٹھائی جانی چاہیے تھی، احمد ولی خان صاحب خاموش ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے وزیر اعظم صاحب سے جا کے ملاقات کی ہو اور یہ معاملہ ان کے نوٹس میں لائے ہوں۔
مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی اسی طرح کی خاموشی نظر آ رہی ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی حکومتی شخصیت سے رابطہ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کی تو کیا ہی بات کریں، وہ تو وفاقی حکومت کا حصہ ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوئی اعلیٰ سطحی رابطہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ بیانات کی حد تک سب نے بیانات دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی حرکات سے اگر ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف پختونوں کی جماعت ثابت کر دیا جائے گا تو یہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کا اثر اس کا بہت زیادہ فائدہ پی ٹی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ والے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ پی ٹی ایم کو پہنچے گا۔ پی ٹی ایم والے تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں پختونوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کا تو بیانیہ یہی تھا، تو اس بیانیہ کو تو آج اسلام آباد میں سرکاری سرپرستی میں عملی شکل دی جا رہی ہے۔ اگر پی ٹی ایم نے موقع غنیمت جانا اور اس معاملے پہ وہ میدان میں نکل آئی تو پھر وفاقی حکومت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط بھی لکھا ہے۔ بہت سخت انداز میں انہوں نے احتجاج کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ حرکات روکی جائیں، اور یہ جو عدم مساوات کی اور یہ غیر منصفانہ طور پر جو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، اس سے جو محرومی جنم لے گی تو وہ پھر اس کے اثرات دیر تک رہیں گے۔ فیصل واؤڈا صاحب کا یہ الزام ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا طریقہ واردات رہا ہے کہ جب کبھی اس کی مقبولیت کو خطرہ ہوتا ہے تو جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ لگا کے اور ایک پنجابی قومیت پرستی کی لہر شروع کرنے کی کوشش کر کے اپنی مقبولیت بحال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے وفاق کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اسلام آباد، یاد رکھیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کسی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں ہے، یہ ہم سب کا شہر ہے۔ اس پہ پختونوں کا بھی حق ہے، پنجابیوں کا بھی حق ہے، سندھیوں کا، بلوچوں کا، سب کا حق ہے۔ لہٰذا اسلام آباد کو پختونوں کے لیے ناقابل رہائش زون بنانے والے جو لوگ بھی ہیں، جو عناصر بھی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کے ہاتھ روکے جانے چاہیے اور زبردستی روکے جانے چاہیے۔ اور اس سلسلے میں بہتر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت، وزیر داخلہ محسن نقوی سب اپنی اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں، اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ اور پختونوں کے درمیان جو نفرت کی دیوار حائل کی جا رہی ہے، خلیج حائل کی جا رہی ہے، اس کے توڑ کے لیے سب سے زیادہ کوششیں اسٹیبلشمنٹ کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میسج 5-6 کروڑ جو پختونوں کو دیا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ پختونوں کے خلاف انتہائی خطرناک حرکت اور انتہائی خطرناک سازش ہے، جس کا بروقت نوٹس دیا جانا چاہیے۔ اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یحییٰ آفریدی صاحب، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کو اٹھائیں۔ یہ سب کا، میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ خدا را معاملات کو اس حد تک مت لے جائیں کہ جہاں سے پھر واپسی ممکن نہ ہو سکے اور ہوش کے ناخن لیں۔ خدا حافظ۔